اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في رواية يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. حضرت ابو محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل الجنت قاطع. قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور سفیان بیان کرتے ہیں قطع کرنے والے سے مراد قاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا، قطع کرنے والا مراد ہے. یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت ابو عیسیٰ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات. اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا حرام قرار دیا ہے. ومنعا وہات، اور کسی چیز سے جو واجب ہو چکی ہو منع کر دینا یا روک لینا اسے. وہات، اور جو خود اپنے لیے جائز نہیں اس کا طلب کرنا، یہ بھی حرام قرار دیا ہے. ووأد البنات، اور بچیوں کو درگور کر دینا، یہ بھی حرام قرار دیا ہے. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہے قیل اور قال کو. قیل وہ بات جو سنی سنائی ہو، فلاں کہتا ہے. قال یہ بھی کسی نے کہا ہے، یعنی سنی سنائی باتوں کو سننا اور آگے بیان کرنا، اس کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا. وکثرت السؤال، بے جا بہت زیادہ سوال کرنا، اس کو بھی ناپسند کیا ہے. واضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنا، اسے بھی ناپسند کیا ہے. یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. صلہ رحمی سے متعلق اور خاص طور پر والدین کی نافرمانی کے حرام ہونے سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہے. پہلی حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے. آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع رحمی کرتا، یعنی رشتہ داری کو کاٹنا اور اس کا خیال نہ کرنا. یہ ایسا عمل ہے اگر انسان اسی حالت میں مر جائے تو آپ نے فرمایا یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس قدر بڑا کبیرہ گناہ. دوسری حدیث مبارکہ، اس میں کافی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی اس باب سے متعلق ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے. یہاں پر لفظ امہات ماں کے زیادہ درجے کو بیان کرنے کے لیے ہے، وگرنہ باپ کی نافرمانی بھی حرام ہی ہے. اس سے کوئی یہ معنی لے کہ ماں کا نام لیا ہے باپ کا نہیں لیا تو باپ کی نافرمانی کرنا جائز ہے. متعدد احادیث پہلے گزر چکی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ والدین کی نافرمانی یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے. شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا. لیکن چونکہ ماں کا مقام اور مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، جیسا کہ اس دن ہم نے حدیث مبارکہ میں بھی جانا، تو اس لیے خصوصاً ماؤں کی نافرمانی کے متعلق تاکید کی ہے. یہ اس لیے بھی کہ مائیں چونکہ بچوں کے ساتھ بچپن سے سارا وقت، زیادہ وقت ان کی تربیت میں ساتھ گزارتی ہیں، نخرے بھی اٹھاتی ہیں، تو بسا اوقات اولاد ماں کو ہلکا لینا شروع کر دیتی. ماں کا وہ ادب اور مقام سامنے نہیں رہتا جو کہ ہونا چاہیے. کہ سارا وقت ایک بندے سے جب آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے
اور نخرے بھی کرنے ہیں، باتیں بھی منوانی ہیں، تو انسان بڑا ہو کر بھی بعض لوگ بچے ہی بن جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی درست عمل نہیں، اس لیے تاکید کی گئی کہ ماؤں کی نافرمانی اللہ نے تم پر حرام کی۔ ومنع الوہات، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم بعض فرض چیزیں جن کا ادا کرنا تم پر واجب ہو چکا ہے اسے روک کر بیٹھ جاؤ۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہے، روک کر بیٹھے۔ کسی کا قرض دینا ہے، اپنے پاس استطاعت بھی ہے لیکن روک کر بیٹھے۔ کسی کا جائز کام جو آپ کے پاس پھنسا ہوا ہے، اور اس میں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اسلام آباد سرکاری ملازموں کا شہر، یہاں پر آپ کے پاس سرکاری ملازمین کے پاس لوگوں کے کام آتے ہیں، فائلیں آتی ہیں، ان کی جائز اور ضروری کام ہوتے ہیں، ان کو بلا وجہ روک کر بیٹھے رہتے کہ کوئی کچھ چائے پانی پوچھے، کوئی خیال کرے، زیادہ کچھ نہیں تو منت ترلا ہی کرے۔ ویسے بعض لوگوں کو اپنے آپ کو بڑا بنوانے کے لیے لوگوں کو اپنے سامنے چکر لگوانے کی عادت ہوتی ہے، گھٹیا ترین اخلاق، کہ انسان دوسروں کو اپنے سامنے بے بس محسوس کر کے لطف اندوز ہو۔ یہ ایک انتہائی گرے ہوئے شخص کی علامت ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا یہ دین کا سبق ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، اور متعدد دفعہ ہم وہ احادیث پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بلا وجہ روک کر رکھنا معاملات کو، بلا وجہ کیا ہے جی کہ ہمارا روک پڑتا ہے اس سے۔ اور اسی طرح وہ چیز جو تمہاری نہیں وہ طلب کرنا، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال لینا، اسی طرح سرکاری معاملات میں رشوت لینا۔ سرکار آپ کو وہ کام کرنے کی پوری اجرت دیتی ہے، لیکن اس کے لیے کام نہ کرنے کے ہمارے ہاں تنخواہ لی جاتی ہے اور کام کرنے کی رشوت لی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کل حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا منع الوہات، یہ جو ایک تمہارے اندر چیز ہے نا کہ جو کسی کا حق ہے وہ روک لینا، جو اپنا حق نہیں ہے وہ طلب کر لینا، یہ اللہ نے تم پر حرام قرار دیا۔ اور اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم تھی۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں یہ جاہلیت کے زمانے میں تھی، کسی نہ کسی شکل میں وہ ہر دور میں موجود رہی، اور آج ہمارے ہاں تو بہت زیادہ۔ اور اس کی ایک شکل تو یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بیٹی کے ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں اگر کسی کی 2-3 بیٹیاں ہو جائیں تو بجائے مبارکباد دینے کے اس کے ساتھ افسوس کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کو کہا جاتا ہے کوئی نہیں اللہ خیر کرے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ نے اولاد دی ہے، نعمت دی ہے، اس پر اسی طرح خوشی منائے جس طرح بیٹے کے لیے مناتے۔ تو یہ تمام اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ اس کی ایکسٹریم پوزیشن یہ ہے کہ انسان جاہلیت میں اتنا آگے چلا جائے کہ بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی اللہ نے حرام کیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے ان میں سے کیل اور قال ہے، سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرنا، سنے سنائے قصوں کو آگے بیان کرتے رہنا، جس کی کوئی سند نہیں، کوئی پتہ نہیں، بس بات پتہ چلی آگے بیان کرتی، کس نے کہی وہ جی پتہ نہیں، کوئی کہہ رہا تھا، میں نے سنا ہے ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کرتا رہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو اب رہی صحیح کثرت سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ ہم سب کے اختیار میں ایک بٹن آ گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم چند انگوٹھے مارتے ہیں اور شیئرز اور لائکس کا ایک ڈھیر ہے، بغیر اس بات کے سوچے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، کس نے کہی، کس طرح کہی، اس بات کی کوئی تحقیق نہیں۔ اور اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی احادیث منسوب کر کے اور نیچے جھوٹے حوالے پہ لکھ کر جو ہے وہ آگے تیزی سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ احتیاط کیجیے، اور دین انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ اور گوگل سے لینا بند کر دیجیے۔ یہ باقاعدہ پڑھے لکھے سمجھدار ثقہ علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھی۔ ہر وہ چیز جو آپ تک
سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہے، یہ قیل اور قال ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا وکثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا، بال کی کھال اتار دینا۔ بس اوقات علماء کوئی بات بیان کر دیں تو سوال کرنے والا اپنے الفاظ علماء کی زبان سے کہلوانے کی کوشش کرتا، اپنی من پسند بات علماء کی زبان سے کہلوانے کی کوشش کرتا، اور اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، سورہ بقرہ کا نام پورا اس واقعے کے اوپر ہے، اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی کثرت سوال نے ان کے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، نظر دکھتی کیسی ہو، فلاں کیسا ہو، فلاں کیسا ہو، یہ سارے سوال کیے۔ حکم کیا تھا؟ کوئی ایک گائے ذبح کرو اور بات ختم۔ لیکن اتنے زیادہ اس کے سوال کر کے اوصاف گنوا لیے کہ اب اس کا تلاش کرنا محال ہو گیا، اور جب ملی تو بیچنے، جن کی ملکیت میں تھی انہوں نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر طے یہ پایا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا اتنا سونا وصول کیا جائے گا، پھر اس کی قیمت پوری ہوگی، کرنا پڑا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤ، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اگر کھل کر بیان کیے جائیں تو تمہیں نقصان پہنچائے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک دم سے ایک صحابی نے سوال کر دیا اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ سوال مت کیا کرو جن کے جواب اگر دے دیے جائیں تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ تم نے فوراً سوال کر دیا کہ جی کیا ہر سال؟ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو اللہ تعالیٰ ہر سال فرض کر دیتے اور تم لوگ پھر اس کو پورا نہ کر سکتے۔ تو اس قسم کے سوالات علماء سے نہیں کرنے چاہیے۔ بال کی کھال اتار رہے ہیں کہ ایک چیز نہیں جی ایسے۔ مجھے اکثر وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ کہیں میں نے مسئلہ بیان کیا کہ ہاتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں باندھتے تھے، جو ہے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ اور اس طرح۔ اب بحث یہ وہاں پر ہو رہی ہے کہ یہ ہاتھ کس کو کہتے ہیں، اور یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ صرف اتنا ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے یہ اس کے اوپر ہونا چاہیے، اور دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہاتھ تو عربی زبان میں ید جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پورا ہوتا ہے، یہ پورا اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور ایک گھنٹہ وہ دو صاحب بھائی جو ہے وہ ایک لائبریری میں بیٹھ کر بحث کرتے رہے کہ یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ لو، اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے اسلام میں کہ ایک ایک گٹھے اور ایک ایک انچ ناپ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز قبول کرنی، اگر آدھے انچ کا فرق پڑ گیا تو بس جو ہے اس کے بعد نماز قبول نہیں۔ اس طرح کے سوالات سے پرہیز کر۔ اور پھر آخری بات وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ تعالیٰ نے تم پر ناپسند کیا ہے کہ تم مال کو ضائع کرو۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کی قدر کرو، اس کو حلال اور جائز ذرائع پر خرچ کرو، گھر والوں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے خرچ کرو۔ یہ مال کو بلا وجہ ضائع کرنا ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہم برانڈ کانشیس ہو، کیا جی میں تو برانڈ سے نیچے پہنتا ہی کچھ نہیں، یہ کوئی درست طریقہ نہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اچھا پہنے، باقی حقوق بھی پیدا پورے کریں، لیکن حرام چیزوں پر۔ اور پھر سب سے جو عام چیز ہمارے ہاں ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں نظر آتی ہے سگریٹ، جس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کیا ہے اپنے روپے کو ایسے جلا رہے، بس بار بار جلا کر پھونک رہے۔ اتنی سادی سی بات ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور اپنے لیے تباہی خرید رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، گٹکے رکھ رہے ہیں، نسوارے رکھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں۔ اضاعت المال، اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا تم اس کو ضائع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورزقك ورحمتك وفضلك فانه لا يملكها الا انت، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت،
واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.